الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي طائفة بأمر الله لا يغرهم من خذلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم اللهم ارحمني واشفني وعين من السوء اللهم صل على محمد آله وسلم اللهم بذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ارشاد ربانی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے ہسپتال میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے جا کر یہ کچھ نادان عورتیں ایک نادانی کا بول رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی تمہاری کیا مرضی چلتی ہے بیماری کا ایک جھونکا آتا ہے آگے سب کو چار پائپ لٹا دیتا ہے ہماری کیا مرضی ہے مرضی تو رب کی ہے وہ تو ہے اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے اس اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ تم اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ تم اس اختیار کو جبر سے نہیں خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دو یا اللہ اظہار رائے کی آزادی اللہ اپنی مہربانی فرما لگا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 14 اگست کے موقع پر عرض کر چکا ہوں مسلمانوں کی آزادی
اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے، غلامی میں رکھی ہے۔ کہ مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ اگر ان کے غلام نہ بنے پھر تم پتہ نہیں کتنوں کے غلام بنو گے، کتنوں کے غلام بنو گے۔ یہ عدالتوں میں جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں یہ بھی غیروں کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تم غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو، یا تم غلام ہو، انگریز کے غلام ہو تم، یا کافروں کے غلام ہو تم، یا حیا نہیں آتی تمہیں، شرم نہیں آتی تمہیں۔ حضور کے یہ ملک بنا ہے، حضور کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، حضور کے نام پر بنا ہے اپنا۔ تمہیں کون پوچھے والا تعالیٰ ہے؟ تمہاری شاخرچی کو بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر تم نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو۔ تمہارے نام پر بنا ہے اللہ، یہ رب کے نام پر بنا ہے، حضور کے نام پر بنا ہے اللہ۔ یہ تمہاری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، غلام ہے تمہاری عدالتیں رکھنا۔ عدالت وہ آزاد ہوگی جو رب کی غلام ہوگی، جو حضور کے فرمان کی غلام ہوگی، حضور کے قدموں کی غلام ہوگی، وہ آزاد ہوگی۔ تم کہاں آزاد ہو رہا؟ تمہارے فیصلے باہر سے ہوتے ہیں، ملک کو تباہ کر دیا ہے تم نے، ملک سنبھل نہیں رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ تو چند اللہ کے نیک بندے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر محکمے میں ہوتے ہیں، جن کی برکت سے یہ نظام قائم ہے، اور اللہ پاک سب کو کھلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں ملک کو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عدالت کا کوئی ایسا فیصلہ جو حضور کی غلامی میں آڑے آیا کرام، وہ فیصلہ نامنظور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ حضور کے دیوانے اور پروانے قیامت کی صبح تک رہیں گے انشاءاللہ۔ میں کل بھی چناب نگر میں کر رہا تھا، صحابہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ، آپ کی عظمت کا تحفظ، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کرام کی قربانیوں سے اور مبارک خون سے کیا ہے۔ صحابہ کرام، آپ پہلا جملہ یہ ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے، پہلا جملہ یہ ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب ماں باپ قربان کر دیے پیچھے رہ گیا اللہ۔ اور ہے اللہ نے رکھا ہے ہر مسلمان کے سینے میں لالا ہے، مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، آپ کی ختم نبوت کا سہارا ہے۔ یہ غازی علم الدین نے جو بازی لی ہے، یہ حضور پر اپنی جان نثار کر کے بازی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ اللہ میں اقبال مرحوم نے بھی کہا تھا نا، اسی تو گلیں کرتے رہ گئے، یہ ترکھان دا منڈا بازی لے گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نکلو غلامی سے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کا قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو کامیابی اللہ میاں نے خود بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا، ہمارے پیارے پیغمبر کا پیارے رسول کا کہنا مانا، فرمایا اس نے کامیابی نہیں، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دماغ کی ایک ڈبی ہے، دماغ کی ایک ڈبی، یہ بھی رب کی عطا ہے۔
یہ وہ ہسپتال میں چلے جائیں ہاں یہ ذرا بھی حادثے کی وجہ سے دماغ میں کوئی چوٹ لگ جائے یاداشت محفوظ ختم اس عقل پر تم ناز کرتے ہو یا کرنا جس پیاری ذات نے عقل عطا کی ہے ان کو نہیں پہچانتے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ ہے اللہ تعالیٰ ایک بھائی کہنے لگے علم کا معنی جاننا فرمائے کن کو جانے فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے اللہ پاک کے پیارے احکام کو پہچانے اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کو پہچانے اللہ کچھ نہیں ہمارے پاس یا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے میں زبان سے بول رہا ہوں اس میں میرا کیا کمال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کتنے بچے ہیں کتنے بچے آتے ہیں منہ میں زبان موجود بول نہیں سکتے آنکھیں موجود دیکھ نہیں سکتے کان موجود سن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے اللہ اپنے نیک راستے پہ ہم راستے میں ہیں یہ منزل نہیں راہ گزر اللہ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی یہ ہماری زندگی کی آخری ساتھ ہے اللہ اس لیے میرے ہر فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے دنیا کے منصوبے تو گزارے کے ہونے چاہیے اللہ لمبے منصوبے تو آخرت کے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اپنا پیارا کر دوں اللہ نے مسلمانوں کی آزادی رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے صحابہ کرام رب کے غلام بنے حضور کے غلام بنے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کیسر و کسرا جو اس زمانے کی دو بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں اللہ نے ان کو صفحہ کر دیا اور ان کے خزانے مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگے ان کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ یہ سودی قرض ہے اللہ تعالیٰ پھر میرا کروں یہ پیڑ کا دروازہ کھل جائے یہ ہیرس اور تما کا دروازہ کھل جائے خدا بچائے اللہ تعالیٰ یہ جو ملک سنبھل نہیں رہا ہے اس ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے دنیا جا چکے فرمانے لگے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی کا مسئلہ ہے یہ پورا منصوبہ ہے اہل حق لوگوں کو نیک لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے لیکن لانے والی ذات تو وہ ہے تم جتنے مرضی ٹل لگا لو یا اللہ افغانستان میں روس امریکہ ذلیل ناک رگڑی ہے جہاد کی برکت سے تم جہاد کو دہشت گردی کہتے ہو ذروۃ سنام الجہاد اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی یہ ملک میں محفوظ ہوا یہ افغانستان میں جہاد کی برکت سے رکھنا اس وقت جنرل تھے جنرل ضیاء الحق مرحوم تھے اور بھی حضرات تھے اچھے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ایسی منصوبہ بندی کی کہ وہاں گھٹنے ٹیکے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے وہ ذات اوپر ہے سب کچھ ان کا قبضہ تم نہیں رہو گے اللہ مٹ جاؤ گے تم کب تک رہنا ہے اتنا ہم جنازہ پڑھانے والے ہیں ہم سے پوچھ ہر روز جنازے نکل رہے ہیں یہ پاکستان رب کے نام پر بنا ہے تم رب کے نام پر کھا رہے ہو تمہارے نام پر بنا ہوتا تم کہتے تمہاری شاہ خرچی کے لیے بنا ہے مسلمانوں کو پتا ہوتا تم جا کر یہ بدنیتی کرو گو یہ کرو شکر کرو جا کر ہم پر رب کے نام پر بنا ہے یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے خون لگا ہے اس ملک کی بنیاد میں یہ ان کی قربانیوں کی برکت سے آج تم جی رہے ہو اور پڑھ رہے ہو تمہیں جو مل رہا ہے ان کے خون کی برکت سے مل رہا ہے حیات رکھو تم لاج رکھو ان کے خون کی رکھ اللہ تم ایسے منصوبے بناتے ہو یا کہ رب کی نافرمانی والے اللہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے رکھ اللہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وہ ذات اوپر ہے، حکومت تمہاری نہیں رب کی ہے، لا الہ۔ یہ بات سواری پر پیچھے لکھا ہوتا ہے، صدا بادشاہی سونے رب دی، صدا بادشاہی سونے رب دی، اگلا تمہاری کیا بادشاہی ہے، بادشاہی رب کی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہی تو رب کی ہے، باقی تو وہ ڈھیل دیتے ہیں اگنا، وہ ڈھیل لمبی بھی کر دیتے ہیں اگنا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا 500 سال تک یاد رکھنا، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اتنی ڈھیل یاد رکھنا۔ اور جب پکڑ آئی وہ بحیرہ قلزم میں صرف ایک غوطہ لگا، ساری اس کی خدائی کا نشہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بات نہ بھولے ان کو، اللہ وہ ذات پر ہے، اللہ اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، یہ ہے دولت آپ کے پاس، یاد رکھنا۔ آپ دیکھ لیں یہ صدر ہاؤس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے کتنے جنازے نکل گئے، کتنے وزیروں گھر سے جنازے نکل گئے۔ میں سفر میں تھا، وہاں پہ جا رہا فرمایا، وہاں جنگل میں بڑی کوٹھی، کہتے یہ نواب صاحب کی کوٹھی تھی، اب وہ فوت ہو گئے اور وہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی۔ میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے فیض نہ کریں جو حضور کی عظمت کے اور آپ کی محبت کے یاد رہا، آپ کی عظمت شان کے خلاف خیال لگا۔ اب یہ قادیانی وہاں پر وہاں چیز چھاپی، اس میں تحریر شدہ، اس میں چیزیں یاد لگا، کہتے اظہار آزادی یاد لگا۔ قادیانی یہ تو حضور کی ختم نبوت کا باغی اور دشمن ہے، اللہ ان کو اظہار رائے کے اجازت دینا، یہ تو حضور کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کی اجازت دینا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ان کا بڑا دجل و فریب اور دھوکہ ہوتا ہے، دعوت دے رہے ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں جو تم نماز پڑھتے ہو، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو تم قرآن پڑھتے ہو، ہم بھی وہی روزہ رکھتے ہیں جو تم روزے رکھتے ہو۔ ہمارے ساتھی جواب میں کہا جو یہ مرزا غلام قادیانی جس نے حضور کی ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بے ایمان کذاب ہے، لعنتی ہے، تم بھی لعنتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایمان کا ہے وہ لعنتی ہے، حضور کی ختم نبوت کا باغی اور دشمن ہے، انگریز کا خودکاش کا پودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اظہار آزادی رہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے طور پر تم حملہ کرنے کی اجازت نہیں چاہتے، غلط رہا۔ نماز اچھی، جب علی قامر ہوں نے یوں نہیں کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نکٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو، اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، کچھ نہیں ہمارے پاس، جو کچھ ہے حضور کے صدقے میں ہے، سب کچھ ہے حضور کی غلامی میں ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ حضور کی محبت میں ختم نبوت کے لیے اپنا سب کو قربان کرنے میں پہلی سب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ یہاں ہم اپنے جذبات اظہار نکل کہاں کریں گے؟ اللہ ہمارے جذبات سب کچھ حضور کی غلامی میں یار لگا، آپ کے پیارے صحابہ کرام بھی قدموں میں خاک میں قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ رکھا ہے جذبہ رکھا، الحمدللہ۔ حضور آپ کو معلوم پہلے دفعہ یہ ڈنمارک کے بعد یہ بدقماشوں یاد آ رہا بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاک شائع کی اور آپ کی عظمت اور حرمت کی اوپا مالک کی طرف بڑھے جاتا،
یہاں ہڑتال ہوئی. میں رائے سے آ رہا دیکھا ہڑتالیں میں تو اور بھی ہوتی ہیں, لیکن میں نے دیکھا رائے سے آیا ایک ریڑھی بھی راستے میں کھڑی نہیں آتا. سب دکانیں بند کر رکھی, کوئی ریڑھی والے تو انہوں نے اپنی ریڑھی کی چھٹی کر رکھی, سب نے احتجاج کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. عدالت محترم ہیں, لیکن جب جو حضور کی محبت اور احترام کے فیصلے میں عدالتوں سے ہوں گے. کوئی فیصلہ کوئی دائیں بار ہوا یا اقدام, بس پھر حضور کی عظمت سراخوں پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. پھر عرض کر دوں آخر میں, آپ کی دولت گھر میں نہیں, اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے دولت آپ کے پاس. ملک کا بادشاہ ہو, وزیر ہو, فقیر ہو, آج موت آ جائے یہی دولت ساتھ جائے گی. کچھ نہیں رہ گیا یہاں, یہ بلڈنگ کچھ نہیں رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس یہی دولت ہے, یہی ایمان ہے جس میں کھڑا کر کھا کر لگا. بھائی کچھ تو غیر کرے یا لگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں, جتنا بس میں ہو ان کی مدد کرے. آپ ہاں جو گھڑی ان کو پراس ہوتی ہے اللہ نہ کرے, یہ گھڑی آگے بڑھ بھی سکتی ہے. قرب قیامت ہے, فتنوں کا دور آتا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں, حسب توفیق ان کی مدد کریں, ان کا تعاون کریں. جن کے پاس ذرائع موجود ہوں ان تک کچھ ان کی مدد پہنچائیں. اور یہ جو ملک میں اللہ نے ہمارے مسلمان بھائیوں میں جذبہ رکھا ہوا ہے, جتنا بس میں ہوتا ہے سب کچھ الحمدللہ حصہ ڈالتے ہیں. یہ باقی رہنے آ رہا ہے, اللہ کا دین باقی رہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس ذکر کو, نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. ہم اس کے خود اس کی محافظ ہیں. اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہو رہا ہے. قرآن پاک محفوظ, قرآن پاک حدیثی, قرآن پاک کی تشریح حدیثی محفوظ, اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک گھر محفوظ ہے. اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ محبتیں دونوں جہانوں میں سرخرو کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.